اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر عما یشرکون۔ اگر قوم سمود کو اللہ نافرمانی پر ہلاک اور تباہ برباد کر سکتا ہے تو امت محمدی کو بھی کر سکتا ہے، لیکن امت محمدی کو تباہ و برباد نہیں کر رہا۔ اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو سنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے میرے پروردگار میری امت کو ایک ساتھ تباہ برباد نہ کرنا، ایک ہی وقت میری امت کو تباہ نہ کرنا اے اللہ۔ اللہ نے اس دعا کو سن لیا، اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان امتوں کے اندر ایک ایک گناہ ہوتا تھا، یا دو یا تین، یعنی گنتی کے اندر گناہ شمار ہوتے تھے۔ اللہ انہیں ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتے تھے، تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ لیکن امت محمدی کے اندر ان تمام کی تمام امتوں کے تمام گناہ پائے جاتے ہیں، لیکن تباہ و برباد نہیں ہو رہے۔ ہر امت کا ہر گناہ امت محمدی کے اندر ہے، پایا جاتا ہے۔ اور تو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میرے امتیوں سن لو، تم لوگ ضرور بضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے امتوں کی، یعنی امتیں جتنی پہلے گزر چکی ہیں ان امتوں کے اندر جتنے گناہ تھے یا جو کام ان امتوں نے کیے تم لوگ ضرور کرو گے۔ آگے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی امت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو امت محمدی کے اندر بھی وہ کام ہوگا۔ آج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ، بیٹے نے ماں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جا چکے ہیں، فرمایا کہ تم نے سارے کے سارے وہ کام کرنے ہیں جو پہلی امتوں نے کیے ہیں۔ تباہ برباد نہیں ہو رہے تو وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک وہ محمد رسول اللہ کی دعا کا صدقہ ہے، ورنہ عذاب تو ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے، صرف نیچے نہیں آ رہا۔ تو وجہ کیا ہے؟ امت محمد رسول اللہ کی دعا ہے۔ آگے فرمایا ذری لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے۔ وَلُوطًا وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تبلیغ دعوت انہوں نے بھی کی۔ اذ قال لقومه، وہی امت کے اندر جو خرابی ہوتی ہے، جو بیماری ہوتی ہے، نبی اس بیماری کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امت کے اندر بگاڑ حرام کاری چل رہی ہے اور نبی آ کر کہے نماز پڑھو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو خیرات دو، نہ۔ نبی کا کام کیا؟ پہلے اس خرابی کو روکنا، اس خرابی کی برائی بیان کرنا، یہ نبی کا کام۔ اذ قال، جب کہا حضرت لوط علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ، اے میری قوم والو، اتاتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے پیچھے، وانتم تبصرون، اس حالت میں کہ تم دیکھتے بھی ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے یہ برائی ہے،
یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، لیکن پھر بھی تم اس گندگی کے پیچھے آتے ہو، بے حیائی کو پھیلاتے ہو، اپنے نفس کی بات مانتے ہو، جو کچھ تمہارے دل کے اندر آتا ہے وہ کچھ تم کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کر رہے ہو لیکن پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پیچھے؟ مردوں کے پیچھے کیسے؟ یعنی آتے بچوں کے پیچھے تھے، جوانوں کے پیچھے تھے، لیکن یہ بچے اور یہ جوان آگے جا کر مرد بنتے ہیں۔ فرمایا تم مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہو، شہوت رانی کرتے ہو، یعنی دل کے اندر جو تمہاری خواہش اللہ نے رکھی ہے اس خواہش کو جو تم نے پورا کرنا ہے، لیکن خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں راستہ دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، تم اس حلال اور جائز طریقے کو چھوڑ کر تم مردوں کے پیچھے آتے ہو۔ پہلے بھی عرض کیا تھا اس کام کو ایجاد کرنے والے یعنی ہم جنس پرستی کے کام کو، یہ کون ہیں؟ لوطی ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام کے زمانے سے ان کے قوم نے اس کام کو ایجاد کیا۔ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ تو ہوتا اگر نہ مثال کے طور پر کہ عورتیں نہ ہوتی پھر تو ان کا کوئی نہ کوئی جواز بنتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں عورتیں موجود ہیں، بیویاں تمہاری گھروں کے اندر موجود ہیں، ان بیویوں کو، ان عورتوں کو تم چھوڑ کر مردوں کے پیچھے آتے ہو۔ یہ جہاں کے اندر پہلے کسی نے کیا کہ تم لوگ کر رہے ہو؟ فرمایا بل انتم قوم تجہلون، تو تم جاہل قوم ہو، تمہاری جہالت کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تمہارے پاس عقل نہیں۔ اب جب ساری تبلیغ لوط علیہ السلام کی انہوں نے سن لی، سننے کے پاس اب ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جواب تو کوئی نہیں تھا نا۔ جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ کیا ہٹ درمی اور ضد کے اوپر اترا، یہ بھی کیا ضد کے اوپر اور ہٹ درمی کے اوپر اترے۔ فما کان جواب قومہ، پس قوم لوط کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا سوائے اس کے ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو، نکالو لوگو، آل لوط، لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو، من قریتکم، ان کی بستی سے۔ لوط علیہ السلام جہاں رہ رہے تھے تو فرمایا انہیں ان کی بستی سے نکال لو، انہیں ادھر نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اب بات نہیں چل رہی نا، اپنی بات نہیں مان رہے لوط علیہ السلام، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جواب کوئی نہیں، کہا پکڑو، پکڑ کر نکال دو۔ یہی معاملہ اس معاشرے کے اندر بھی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہم غلط راستے کے اوپر ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، تو جو روکنے اور ٹوکنے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اسے ہی راستے سے صاف کرو۔ آج علماء حق کی بات کر رہا ہوں کہ علماء حق جنہیں شہید کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود چور ہیں، خود انہیں پتہ ہے کہ ہم نہ حق ہیں، ہم حق کے اوپر نہیں، تو علماء کو یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، تو کہتے ہیں کہ علماء کو یہ راستے سے صاف کر دو، یہ ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، کانٹے بن رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، ایک غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے، پیسہ مال کوئی چیز نہیں، قرآن اٹھایا ہوا ہوتا ہے، سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، اپنی مسجد یا مدرسے جا رہا ہے، راستے کے اندر پکڑ کر مار دیا۔ کیا قصور اس کا؟ قصور اس کا صرف اور صرف کیا ہے کہ دین حق کو بیان کر رہا۔ لوط علیہ السلام کو جب جواب نہ دے سکے، کہا پکڑو لوط کو، پکڑ کر گاؤں سے نکال دو، بس یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ فرمایا انہم اناس، اب یہ لوطی کہہ رہے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کے جو منکر لوگ تھے، جو لوط علیہ السلام کو نہیں ماننے والے تھے، وہ کہتے تھے انہم، یہ جو لوط ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں، اناسن، یہ ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پاک باز کون تھا؟ اور لوط علیہ السلام پاک باز تھے نا، ان کے ساتھی پاک باز تھے، اور نجس کون تھے، پلیت کون تھے؟ یہ لوطی تھے نا جو یہ کام کر رہے تھے، لیکن یہ گندے اٹھ کر لوط علیہ السلام پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوط اپنے آپ کو پاک صاف کہہ رہا ہے،
کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ لوط جو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، مکہ کے کافر اٹھ کر جمع ہوئے یہ کعب ابن اشرف کے پاس۔ یہ یہودیوں کا بڑا آدمی تھا اور یہ بہت خبیث آدمی تھا، اس نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے کیا کہا، یہ سارے جا کر کہنے لگے دیکھو ہم کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، کعبہ کی متولی ہیں، کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، دیکھ بھال کعبہ کی ہم کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، مسافروں کی خدمت ہم کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں، ساری چیزیں اپنی بیان کی۔ اور فرمایا، کہنے لگے کہ محمد کھانا ان کے پاس نہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو صحابہ ہیں، کپڑے ان کے پاس نہیں، کسی کی امداد یہ نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں ہم حق کے اوپر ہیں۔ اے کعب ابن اشرف تو بتا کہ حق کے اوپر کون ہے؟ اور کہنے لگے تم مشرک حق کے اوپر۔ یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، اکثریت زیادتی اور جمہوریت جس طرف ہوگی وہی حق ہے، وہی ٹھیک ہے۔ آج اگر کار اور فنکار جنہیں کہتے ہیں، زیادتی ان کی ہے نا، زیادہ وہ ہیں، ان کے سننے والے بھی زیادہ ہیں، ان کے ساتھ جڑنے والے بھی زیادہ ہیں، تو لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ نیک لوگوں کو یا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کون صحیح سمجھتے؟ غلط سمجھتے۔ آج آپ اپنی اخبارات کو اور اپنے سوشل میڈیا کو اور ٹی وی وغیرہ کو، ان چیزوں کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ایک عالم بعمل جب مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ ٹی وی والے آپ کو کہتے ہیں جی جاں بحق ہو گیا، حملے کے اندر جاں بحق ہو گیا، مار دیا گیا۔ اور گندے سے گندا پلیت شخص جس نے ساری زندگی زنا، شراب، جوئے کے اندر گزارنے کے بعد جب وہ مرتا ہے اسے کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ یہ ہمارا زمانہ بھی ہے، اس زمانے کی بات نہیں۔ ساری چیزیں نئے انداز کے ساتھ اس زمانے کے اندر پیش آتی ہیں، وہ چیزیں پرانی رواج جو پکڑا تھا انہوں نے ان زمانوں کے اندر، وہ چیزیں اور زیادہ نکھر کر اس زمانے کے اندر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ خود کو پاک باز بناتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک صاف بناتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جسے پاک صاف بنائے، اللہ کے علاوہ کوئی پاک صاف نہیں بن سکتا، اللہ ہی ہے جسے پاک باز بنا دے۔ اور اللہ اپنے انبیاء کو، صلحاء کو، ان کو کیا بناتا ہے؟ پاک صاف بناتا ہے۔ یہودی خود کہتے تھے اٹھ کر اپنی زبانوں سے ہم پاک ہیں، ہم صاف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں دیکھو، یہ خود اٹھ کر اپنی پاکی کا اعلان اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، حال یہ کہ اللہ ہی جسے پاک باز بنائے وہی پاک باز بنتا ہے۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو۔ پھر بتا رہا ہوں، گھر والے نبی کے وہ ہی ہیں جو نبی کے ماننے والے ہیں۔ جو نبی کا ماننے والا نہیں ہوگا وہ نبی کا اہل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی۔ فرمایا اسے ہم نے نجات نہیں دی، اسے عذاب دیا ہم نے۔ اب بیوی سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے انسان؟ بیوی کا رشتہ انسان کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک درجہ ہے، ماں کا، باپ کا، سب کا ایک ایک درجہ ہے، بیوی کا بھی ایک درجہ ہے۔ لیکن یہ جو ازدواجی تعلق ہے، یعنی بچوں کے اندر، اولاد کے اندر، یہ جو انسان کا خاندان ہے، اس میں سب سے سیر فہرست جس کا نمبر ہے وہ کون ہے؟ بیوی ہے۔
اگر وہ بیوی ان کے اہل میں سے نہیں ہو سکی تو کوئی بھی نبی کا اہل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب نبی کا پیروکار نہیں ہوگا۔ تو کہا ہم نے ان کی بیوی کو نجات نہیں دی، قدرناہا ہم نے لکھ دیا اس کے لیے، من الغابرین کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اسے عذاب ہوگا، اور ہوا اسے عذاب۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے برسائی ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور بہت ہی بری بارش ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے ڈرائے گئے۔ اب پہلے نبی ڈراتے رہے، لوط علیہ السلام ان کو دن رات ڈراتے رہے اور کہتے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں سے کیا کرو، نکاح کرو، نکاح کر کر اپنی خواہش پوری کرو۔ آگے سے کہتے ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تیری ان بیٹیوں سے ہم کیا کریں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، ہم نے لڑکوں کے پیچھے ہی جانا ہے۔ تو فرمایا فساء مطر المنذرین، ان کے اوپر بہت بری بارش برسائی گئی، یہاں تک آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ختم کر دی گئی۔ یہ جیسے آنکھوں کے اندر ہماری پتلی ہے نا، یہ چیزیں نہیں تھیں، ختم کر دی جب عذاب آیا، بالکل چہرے کے ساتھ چہرہ مل گیا۔ دوسرا ان کے اوپر بھی چیخ والا عذاب آیا، سخت قسم کی چیخ ماری حضرت جبرائیل۔ اور تیسرا ان کے اوپر بڑا جو عذاب آیا وہ یہ کہ ان کو آسمان تک لے جایا گیا، آسمان سے پھر انہیں گرایا گیا، واپس آ کر یہ لوگ لگے جب الٹی زمین کے اوپر، تو اوپر سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، یہ اللہ نے ان کو عذاب بھیجا۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے محمد رسول اللہ، الشکر للہ، الحمدللہ یہاں کس کے معنی میں ہے؟ شکر کے معنی میں۔ الحمدللہ، الشکر للہ، شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ کس بات کے اوپر شکر کہلوایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ سے؟ ان خبیث لوگوں کے اوپر، کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان خبیث قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ جل گیا، ان کے اوپر یہ بات نہ کرو کہ اچھا ہوا، یہ ہمارے کیا ہے؟ بھائی ہیں، کافروں کو یہ بدبخت بھائی کہہ رہے ہیں اپنا۔ ادھر اللہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے اقرار کروا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ وَسَلَامٌ اور سلامتی ہے عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ان بندوں کے اوپر جنہیں اللہ نے کیا کیا؟ چن لیا۔ سلامتی ہے محمد الرسول اللہ اور جتنے وہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ادھر مضمون اور طرح کا آئے گا، کیا اللہ پاک ہے، اس اللہ کی پاکی کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ مرسلین ہے۔ مرسلین سے مراد رسول ہیں جنہیں اللہ مبعوث کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی توحید کو بیان کرے گا وہ اللہ کی سلامتی کے ساتھ آ کر جڑ جائے گا۔ ادھر فرمایا الذین اصطفیٰ، وہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا۔ اب آگے سوال ہے، اللہ یعنی اللہ کہ کیا اللہ خیر بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ جن کو شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ تمہارے بت بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا، اس سوال کے اوپر آگے چل کر دیکھیں اللہ کیسے کیسے دلائل دے گا۔ آگے درسوں کے اندر چلیں گے، یہ ساری کی ساری دلیلیں ہوں گی کس کے اوپر؟ توحید کے اوپر۔ سارا مضمون یہ چلے گا کہ دیکھو لوگوں، ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں۔ آگے وجہ بھی بیان کی جائیں گی۔ لفظ